کاشف میری خالہ کا بیٹا ہے۔ بچپن سے میں کاشف کو پسند کرتی ہوں۔ ایک دن کاشف نے مجھ سے کال پر کہا کہ جب خالہ گھر نہ ہوئی تو بتانا، ایک ضروری کام ہے۔ پھر ایک دن میں نے کاشف کو کہا کہ آج امی گھر نہیں ہے، آ جاؤ۔ کاشف 20 منٹ بعد آ گیا۔ میں نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے مجھے کہا کہ خالہ جب تک نہیں آتی تم میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ میں پہلے گھبرا گئی، لیکن کاشف مجھے پسند تھا، اس لیے کچھ نہ سوچا اور کمرے میں ہم دونوں آ گئے۔ اس نے مجھے پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ ایک دم میرے اندر کرنٹ دوڑ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن ایک انجان سا سکون بھی آ رہا تھا۔ کاشف کے پرفیوم کی خوشبو نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ دوستو، ویڈیو تو آپ دیکھ رہے ہیں، لائک اور چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سعدیہ کو ہمیشہ سے اپنی خالہ کے گھر آنا جانا پسند تھا۔ خالہ نہ صرف اس سے بہت محبت کرتی تھیں، بلکہ ان کا بیٹا کاشف بھی سعدیہ کا خاص ساتھی تھا۔ دونوں ایک ہی عمر کے تھے اور بچپن کی کھیل کود میں اکثر ایک دوسرے کے ہمراز بن جاتے۔ کبھی صحن میں لکن میٹی کھیلتے، کبھی چھت پر جا کر ستارے گنتے اور کبھی کھیتوں میں جا کر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ بھاگتے۔ بچپن میں شاید یہ احساس نہ تھا کہ وقت کے ساتھ یہ دوستی ایک انوکھے رشتے میں بدل جائے گی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دل کی دھڑکنیں بدلنے لگیں۔ سعدیہ کو محسوس ہوتا کہ جب کاشف اس سے بات کرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آتی، اور کاشف بھی جب سعدیہ کو دیکھتا تو دل کے کسی کونے میں نرمی اور چاہت کے پھول کھلنے لگتے۔ سعدیہ کی آنکھوں میں شرارت اور معصومیت کا ملاپ تھا۔ کاشف اکثر اسے پڑھائی میں مدد دیتا، کبھی ریاضی کے سوال سمجھاتا تو کبھی شاعری کے مصرے سناتا، لیکن اب ان باتوں میں ایک چھپی ہوئی مٹھاس شامل ہو گئی تھی۔ جب کاشف دیر تک سعدیہ کے چہرے کو دیکھتا تو وہ جھینپ کر نظریں جھکا لیتی۔ کاشف اکثر سوچتا کہ یہ کیسا رشتہ ہے؟ کیا یہ صرف خالہ زاد ہونے کی قربت ہے یا کچھ اور؟ وہ کئی راتیں کروٹیں بدلتے ہوئے گزارتا، دل کہتا یہی محبت ہے، مگر زبان خاموش رہتی۔ کاشف کے والد سخت مزاج تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کاشف اپنی تعلیم مکمل کرے اور زندگی میں بڑا مقام حاصل کرے۔ دوسری طرف سعدیہ کے والد زیادہ نرم دل اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ اکثر مذاق میں کہتے، کاشف اور سعدیہ بچپن سے ہی ساتھ ساتھ ہیں، بڑے ہو کر بھی شاید ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہ بات سن کر دونوں کے دل دھڑکنے لگتے، لیکن کوئی ہمت نہ کرتا کہ کھل کر بات کرے۔ ایک دن موسم بہار کی شام تھی۔ خالہ کے گھر سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور صحن میں اندھیرا چھا گیا۔ کاشف نے موقع غنیمت جان کر سعدیہ کو آہستہ سے کہا، سعدیہ، کیا تمہیں کبھی لگا کہ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں؟ سعدیہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں، لیکن شاید دل میں ہمیشہ یہی چاہت رہی ہے۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اگرچہ یہ اعتراف آدھا ادھورا تھا، مگر اس نے ان کے دلوں کو مزید قریب کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ امتحانات، مصروفیات اور گھر کے معاملات کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے تڑپنے لگے۔ کاشف کئی بار چاہتا کہ صاف الفاظ میں اپنے دل کی بات کہہ دے، مگر ہچکچاہٹ آڑے آتی۔ آخر ایک دن کاشف نے ہمت جمع کی۔ وہ سعدیہ کو باغ میں لے گیا، جہاں آم کے درختوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نرم ہوا چل رہی تھی اور شام ڈھل رہی تھی۔ کاشف نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، سعدیہ، شاید میں بہت عرصے سے یہ بات اپنے دل میں دبائے بیٹھا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سعدیہ کے قدم جیسے زمین میں جم گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاشف، میں بھی تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کاشف کے دل پر جیسے بوجھ اتر گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی سکون اور اعتماد کی تھی۔ لیکن محبت کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب خاندان میں شادی کی باتیں ہونے لگیں تو بڑے بوڑھے رشتوں کی سیاست میں الجھ گئے۔ کسی نے کہا کہ خالہ زاد کی شادی اچھی نہیں، کسی نے یہ اعتراض کیا کہ کاشف کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ سعدیہ اور کاشف کے لیے یہ دن کٹھن تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے تھے، مگر حالات ان کے خلاف تھے۔ کئی بار سعدیہ رات کو دعائیں مانگتی کہ اللہ ان کے رشتے کو آسان کر۔ آخرکار ایک دن کاشف نے اپنے والد سے ہمت کر کے بات کی۔ اس نے صاف کہا، ابا، میں سعدیہ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اگر آپ راضی نہ ہوئے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔
والد نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچپنے کی ضد ہے کاشف، تمہیں ابھی زندگی میں بہت آگے جانا ہے۔ کاشف نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ابا یہ ضد نہیں، یہ میری زندگی ہے۔ یہ الفاظ سن کر والد کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، اگر تم دونوں ایک دوسرے کو سچ میں چاہتے ہو تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ یہ سن کر کاشف کا دل خوشی سے بھر گیا۔ جب اس نے یہ خبر سعدیہ کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ مہینوں بعد خاندان کے سب لوگ جمع ہوئے۔ صحن میں روشنیوں سے سجاوٹ تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ سعدیہ دلہن بنی بیٹھی تھیں اور کاشف دلہا۔ جب نکاح کے بعد کاشف نے پہلی بار سعدیہ کا ہاتھ تھاما تو دل سے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رکھنا۔ یوں بچپن کی شرارتوں سے شروع ہونے والا رشتہ محبت اور اعتماد کے ساتھ ایک نئی زندگی میں داخل ہوا۔ سعدیہ اور کاشف کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر دل صاف ہوں اور محبت سچی ہو تو مشکلات کے باوجود منزل مل ہی جاتی ہے۔